نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگ، آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اصل بیان تو حضرت شیخ حنیف صاحب لوہروی دامت برکاتہم کا تھا، لیکن ان کو ایک جگہ جنازے میں جانا ضروری تھا، اس لیے وہ وہاں تشریف لے گئے ہیں. آپ دعا بھی فرمائیں کہ حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب ان کے جو بھائی ہیں، جو اصل عقل قوا کی جو بنیاد رکھنے والوں میں ہیں، ان کے بھائی مرحوم حافظ اسحاق صاحب وہ انتقال فرما گئے، ان کے جنازے میں وہ تشریف لے گئے. اب مجھے کہا گیا کہ آپ چند باتیں بیان کر دیں اس مجلس کی مناسبت سے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ ڈیگاؤں والوں کو تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ واقعیتاً آپ نے اپنا جو مالی حق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نوازا تھا مال کے اعتبار سے، اور نوازا ہے الحمدللہ، آپ نے ایک حق ادا کر دیا کہ اللہ کا گھر آپ نے شاندار تیار فرما دیا. اور واقعیتاً یہ گھر نہیں ہے، بقول حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا دورہ گجرات میں ہوا تھا، انہوں نے ایک عجیب بات بیان فرمائی تھی کہ ہم نے تو آج تک دیکھا ہمارے علاقوں میں کہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن گجرات میں دیکھا تو اللہ کے بنگلے ہیں، اللہ کے محل ہیں. اب تو بنگلے سے بھی آگے، یہ تو محل ہے. تو واقعیتاً آپ بیگم والوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اللہ کا محل بنانے کی. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہو
اس کو سب سے پہلے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے آپ گاؤں والوں کے حق میں۔ اور جس نے بھی حصہ لگایا، چاہے مالی اعتبار سے ہو، جانی اعتبار سے ہو، خدمت کے اعتبار سے ہو، دعاؤں کے اعتبار سے ہو، اچھے مشورے کے اعتبار سے ہو، یا جس اعتبار سے محبت کی نظر سے دیکھا بھی ہو، جس اعتبار سے بھی آپ نے اس کی جو خدمت کی اور مدد کی اور اس گھر کو آپ نے تیار کیا، آج جو ہم اس شاندار اور عالیشان شکل کے اندر اللہ کے گھر کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جس کا بھی حصہ لگا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو قبول فرما لے، اور شرف قبولیت سے نواز کر اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں فضیلت سنائی ہے، جو وعدہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسا ہی گھر بنائے گا۔ علماء ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ جس وقت مدینہ پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تیار فرمائی، کیسی تھی معلوم؟ نہیں چٹائی تھی، نہیں کوئی فرش تھا، نہیں کوئی سیلنگ اور کوئی چھت، نہیں پنکھے، نہیں، صحیح معنوں میں اتنا ہوا اجاز جس کو بولتے ہیں روشنی والا کوئی ایسا مکان نہیں تھا، بالکل سیدھا سادہ اللہ تعالیٰ کا مکان، اللہ کا گھر، مسجد تیار فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی بنا پر روشنی کا بھی انتظام نہیں تھا مسجد نبوی میں، اسی بنا پر تخمیناً سن 9 ہجری کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام میں داخل ہوئے، لمبا واقعہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا، کیا پس منظر ہے ان کا۔ جب وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اندھیرا تھا، کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور کسی کے تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ مسجد میں روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسے وہ آئے انہوں نے چراغ کا انتظام فرمایا تو مسجد روشن ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں روشنی دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ کتنا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، مسجد روشن ہو گئی۔ تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ تمیم داری نے یہ روشنی کا انتظام فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے اور فرمایا کاش کہ میری بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کے ساتھ نکاح کرا دیتا۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی زبردست فضیلت ہے اس زمانے کی، جو روشنی کا انتظام ایک معمولی چراغ تھا، اور اس زمانے کا جو روشنی کا جو انتظام ہے، یہ چاہے بلب ہو، چاہے پنکھے ہو، چاہے ایئر کنڈیشن ہو، یا جو بھی مطلب کہ یہ کھڑکیاں بہترین شکل میں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ بھی ایک روشنی کا انتظام ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے گھر کو جس اعتبار سے بھی ہم نے جو آباد کیا ہوگا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا یوں سمجھو وہ ایمان والا ہے۔ ایمان کی علامت بتائی اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کہ صحیح معنوں میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لا رہے۔ یہ سب سے پہلا عقیدے کی بات بیان فرمائی، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال کو بیان فرمایا، اور اعمال میں سب سے پہلے نماز کو بیان فرمایا۔ اب آپ ہی بتاؤ نماز کہاں قائم کی جاتی ہے؟ صحیح معنوں میں جس کو نماز بولتے ہیں، صحیح معنوں میں نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، نماز کا اتنا ثواب ہے کل قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا کہ نماز کا ثواب کتنا ہے۔ صحیح میں کہتا ہوں یہاں نماز کا ثواب اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے، کیلکولیٹر بھی اس کا جواب دیتے ہوئے اتنا ثواب ہے۔ بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے، شاید کنز العمال کی روایت ہے، التکبیر الاولی خیر من الدنیا وما فیہا،
تکبیر اولا جس کو مل جائے کوئی بھی نماز کی تو وہ دنیا و ما فی یہاں سے افضل ہے. دنیا میں اور دنیا میں جتنی بھی دولت ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی سونا چاندی جو کچھ بھی ہے، سب سے بہتر تکبیر اولا ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ تکبیر اولا ہمیں کہاں ملتی ہے؟ مسجد میں ملتی ہے. تو جس نے مسجد بنائی ہوگی آپ اندازہ لگاؤ کیا ثواب ملے گا اس کو. مجھے رشک آتا ہے، کاش کہ میرا بھی حصہ لگ جاتا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں فرماتا. میرا بھی حصہ اس کے اندر دعاؤں کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے. میں نے بھی کہہ رکھا تھا جو بھی ضرورت پڑے انشاءاللہ میں خدمت کے لیے تیار ہوں. تو میں اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوتا. انشاءاللہ آپ جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب کا حصہ مسجد میں لگا ہوا ہے. تو اب یہ مسجد جہاں تک جو عبادت ہوتی رہے گی، اور اس کا اصل جو مقصد ہے نماز، تو جتنی نمازیں ہوتی رہے گی. اور یاد رکھنا جو بھی مسجدیں ہیں ان سب کا تعلق حرم شریف سے ہے، مسجد نبوی سے ہے. بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن دنیا کی ساری زمین کو سمیٹ دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا، سوائے اللہ کے گھر کے. یعنی جتنے بھی مسجدیں ہیں ان تمام کو باقی رکھا جائے گا، اور ان تمام کی مسجدوں کے مادے کو، مٹیریل کو حرم شریف، کعبہ شریف جو ہے نا اس کے مٹیریل کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. اور جمع کرنے کے بعد وہ پورا جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں تاکید کے ساتھ، اور آپ کو خوشخبری اور مبارکبادی بشارت میں پیش کرتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ یہ مسجد کا ٹکڑا یہاں دیگام میں ہے، نہیں، بلکہ انشاءاللہ العزیز یہ مسجد کا ٹکڑا دستاویز ہو چکا جنت کا. اس حدیث سے یوں پتا چلا کہ یہ جو مسجد کا ٹکڑا ہے، یہ زمین کا جو حصہ ہے، انشاءاللہ العزیز کعبہ شریف کے ساتھ مل جائے گا. اور کعبہ شریف کے ساتھ ملنے کے بعد اس کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. تو آپ ہی بتاؤ کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ہم الحمدللہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہیں. اسی بنا پر یاد رکھنا مسجد کا حکم ہے کہ نیچے تک، سات زمین تک، سات آسمان تک، اوپر تک یہ مسجد کا حکم ہے، اوپر تک یہ مسجد کا حکم ہے. جہاں بھی آپ یہاں مطلب کہ جس طرح اس میں جو اس کی عظمت ہے، اس کا ادب ہے، ایسا ہی ادب چھت کے اوپر بھی ہے، ایسا ہی ادب نیچے بھی ہے. یہ مسجد کا حکم ہے. تو یہ پوری مسجد ہے، تو اس مسجد کو اللہ تعالیٰ جنت میں منتقل فرما دے گا. تو آپ ہی بتاؤ کیا یہ مسجد جب جنت میں منتقل ہوگی یا اکیلی جائے گی، یہ تنہا جائے گی، بلکہ یہ مسجد اللہ سے سفارش کرے گی، یا اللہ جس نے مجھے آباد کیا تھا، چاہے ظاہری اعتبار سے، چاہے عمارت کے اعتبار سے، چاہے دیواروں کے اعتبار سے، چاہے فرش کے اعتبار سے، چاہے قالین کے اعتبار سے، چاہے روشنی کے اعتبار سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے مجھے آباد کیا ہو. یاد رکھنا یہاں پر علماء فرماتے ہیں انما یعمر، یعنی آباد کرنا. آباد کرنے کا مطلب کیا؟ نماز سے جو آباد کرتے ہیں وہ بھی اس میں مراد ہے. اور اسی طرح اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں مسجد کی، ان تمام ضروریات کو پوری کرنا، اس کو بھی آباد کرنا بولتے ہیں. تو جو بھی اس مسجد کو آباد کرے گا، کیا ہمیں مسجد سے یہ شکایت ہوگی کل قیامت کے دن کہ اکیلے یہ جنت میں جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ العزیز میں اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمتوں سے امید وابستہ کر کے میں آپ کو بشارت سناتا ہوں کہ یہ جب مسجد جنت میں جائے گی تو اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی. یہ دستاویز ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز. اور آپ نے واقعتاً تن من دھن کی قربانی دی ہے اس مسجد کے پیچھے. مجھے پتا ہے کہ 2-3 سال سے آپ نے بالکل اور کریزی سے اس کے پیچھے محنت لگائی، پیسوں کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے رات دن اس کے پیچھے آپ نے لگا دیے. تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو ضائع نہیں فرماوے گا. اور یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مسجد ہے نا، اس میں جو آ گیا وہ اللہ کا مہمان ہے. آپ سب تشریف لائے اور آپ بیگم والے پر بار بار تشریف لائیں گے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرما رہے ہیں. دیکھو اصل آبادی نماز سے ہے، یاد رکھنا.
اور صرف نماز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدیں ہوا کرتی تھی وہ عبادت گاہ بھی ہوتی تھی، وہ خلوت گاہ بھی ہوتی تھی، وہ خانقاہ بھی ہوتی تھی، وہ تربیت گاہ بھی ہوتی تھی، وہ مدرسہ بھی ہوتا تھا، اور اسی طرح مشورہ گاہ بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح تعلیم و تربیت بھی یہاں ہوتی تھی مسجد میں۔ تو یہ مسجد صرف یہ مت سمجھنا کہ یہاں صرف نماز ہوگی، بلکہ ہر کام ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اور ایک عجیب بات مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، شاید انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کسی گاؤں کو دیکھنا ہو کہ ان کا تعلق اللہ سے کتنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے، تو دو چیزوں کو دیکھ لو، ان کی مسجد میں جاؤ، ان کے مدرسے میں جاؤ۔ اگر ان کی مسجد آباد ہے تو سمجھو ان گاؤں والوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، اللہ سے ان کا تعلق جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے مجھ سے جڑے رہیں، تو یوں سمجھو جس کی مسجد آباد ہوگی ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے۔ اور جن کا مدرسہ آباد ہو، جہاں مدرسے میں تعلیم ہوتی ہو قرآن حدیث کی، سنتوں کی، عقائد کی، تو یوں سمجھو ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہے۔ یہ تو تھرمامیٹر ہے مسلمانوں، یہ جو مسجد آپ نے بنائی یہ معیار ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ کس بات کا معلوم کہ الحمدللہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا، میں خوشامد کے لیے نہیں کہتا، میں تملق اور چاپلوسی کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ دل سے میں کہتا ہوں، مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں۔ جب آپ نے للہ پیسہ اللہ کے لیے لگایا اور جیسا ویسا نہیں لگایا، کتنی محنت سے آپ نے پیسہ لگایا، اپنی جان اور مال اور دھن کو سب کچھ لگا دیا، تو میرے بشارت دینے میں، خوشخبری سنانے میں میں کیوں بخل کروں، میں کیوں تنگی پیش کروں؟ میں نہیں تنگی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو بشارت سناتا ہوں، یاد رکھنا کہ اتنا زبردست یہ جو میں نے بیان کیا اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ یہ گویا میں آپ کو بشارت سناتا ہوں کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے۔ الحمدللہ مسجد کو آباد کرنا اور اس طرح مطلب کہ خوبصورت بنانا، یاد رکھنا حضرت عثمان کیا فرماتے معلوم؟ اس زمانے میں مسجد نبوی کو بہترین شکل میں بنایا تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے دین میں بدعت پیدا کی کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسن و جمال، اس طرح آراستہ مسجدیں نہیں تھی، اس طرح مزین نہیں تھی۔ آپ نے کتنی آراستہ بنائی، کتنی مزین بنائی، کتنی مطلب اس زمانے کے اعتبار سے ڈیکوریشن والی آپ نے بنائی۔ حضرت عثمان مسکرائے، فرمایا مجھے الحمدللہ اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے اللہ کی طرف سے پکڑ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سنا ہے کہ جو اللہ کا گھر بناوے ایسا ہی گھر اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ مثلہو کا لفظ فرمایا، علماء فرماتے ہیں حضرت عثمان نے اسی سے استدلال کیا تھا کہ جب ہمارے مکان جب اتنا خوبصورت ہے، ہمارے جب بنگلے ہیں، ہماری ہر چیز کی فیسلٹی پائی جاتی ہے گھروں میں، تو کیا اللہ کا گھر ایسا ہو کہ دیکھ کر لوگ اس کی بے عزتی کریں، اس کی توہین کریں، اس کی تذلیل کریں؟ میری طبیعت نہیں چاہتی کہ ہمارا گھر بہتر ہو اور اللہ کا گھر ایسا نہ ہو۔ نہیں، میں بہتر گھر بناؤں گا کہ جس کی بنا پر مسجد کو دیکھ کر سب کا دل باغ باغ ہو جاوے، سب کا دل خوش ہو جاوے اور عبادت میں دل لگے، مسجد میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو۔ میں ایسی مسجد بناؤں گا۔ تو واقعیت میں آپ کو بشارت سناتا ہوں، حضرت عثمان کی جو ایک تمنا تھی، حضرت عثمان نے اپنے زمانے کی بات ہے جو مسجد بنائی تھی کہ میرا دل خوش ہو جاوے، میرا دل مسجد میں لگے۔ آپ لوگوں نے واقعیتاً ایسا ہی اللہ کا گھر بنایا ہے۔ واقعیتاً میرا تو دل یوں چاہتا ہے کاش کہ میں دیگام میں رہتا تو مسجد میں اکثر وقت گزارتا۔ اب آپ ہی بولو، ایسا کرو گے آپ؟ دیکھو یہ میں نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، تو آپ بھی ایسا ہی کرو، مسجد کو آباد کرو، تلاوت سے آباد کرو، نماز سے آباد کرو، تعلیم سے آباد کرو، ذکر کے حلقوں سے آباد کرو، اور یاد رکھنا دنیاوی باتیں نہ کریں، اس کی عظمت بجا لاوے۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کی عظمت بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ ہاں، تو میں نے کیا کہا تھا؟ ایک حدیث کا خلاصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ آپ سب اللہ کے مہمان ہو، یاد رکھنا۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو میزبان کے ذمہ مہمان کا حق بنتا ہے، میزبان اس کی خدمت کرتا ہے، تو ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ الحمدللہ جمعہ کا مبارک دن ہے،
اور اللہ کا گھر اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اب بہترین محل کا افتتاح ہو رہا ہے، اور آپ نے قربانیاں دے دی ہیں ہر اعتبار سے اللہ کے یہاں۔ واقعیت میں صحیح کہتا ہوں، یہ جو گھر ہے جس طرح دنیا والوں کے لیے آسمان کا چاند اور ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح یہ گھر اللہ کے یہاں آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے ایسا ہی چمکتا ہے۔ یاد رکھنا، اس بات پر آپ ایمان اور یقین رکھنا، اس پر کوئی شک شبہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، جو مسجد میں آیا وہ میرا مہمان ہے۔ اب میزبان اللہ ہے، جس کے گھر مہمان جاتے ہیں اس کو میزبان بولتے ہیں، اور جو جاتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب وقت نکال کر اللہ کی توفیق سے آئے، ہمارا کوئی کمال نہیں، یاد رکھنا۔ دیکھو جس طرح آج بھری ہوئی ہے، میں آپ سے یہی ایک امید کرتا ہوں، دیکھو درخواست تو دوسری بات، لیکن امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے ایسی مسجد آپ کی فجر میں بھی بھری رہے انشاءاللہ، کوئی نماز ایسی نہ ہو۔ اور دوسری بات، مہینہ تو دیکھو شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ ہماری ابتدا بھی دیکھو، آپ کی مسجد کی ابتدا بھی کتنے مبارک مہینے میں ہو رہی ہے، عبادت والے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا ایک بات، عبادت کسے کہتے ہیں، میں مختصر میں بات کروں کیونکہ حضرت مفتی شکیل صاحب ان کو بھی موقع دینا ہے بیان کا، اس لیے میں مختصر جلدی روایتوں کا خلاصہ سنا دوں۔ عبادت کا اصل مفہوم کسے کہتے ہیں معلوم؟ عبادت کہتے ہیں غایت تذلل، انتہائی ذلت کو اختیار کرنا انتہائی عظمت والی ذات کے سامنے، اس کو بولتے ہیں عبادت۔ تو یہ مفہوم نماز میں ادا ہوتا ہے۔ نماز میں انتہائی عزت کی چیز انسان کی پیشانی ہے، تو پیشانی کو انسان اپنی مٹی کے اندر رگڑ دیتا ہے، یہ انتہائی ذلت ہوئی، اور کس کے سامنے؟ انتہائی عظمت والی ذات کے سامنے۔ تو وہ کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات، اس کو بولتے ہیں عبادت۔ تو صحیح معنوں میں عبادت جو ہے نا وہ نماز ہے، یاد رکھنا۔ اگرچہ یہاں زکات کا بھی تذکرہ ہے، حج بھی ہے، روزے بھی ہے عبادت، لیکن یاد رکھنا ایک بات، زکات میں کیا ہوتا ہے؟ دینا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے۔ انسان کی صفت تو انتہائی ذلت کو اختیار کرنا، دینا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا چھوڑنا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں، پینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح حج میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر سب کرنا، اور اسی طرح خوشبو کو چھوڑنا، لباس کو چھوڑنا، یہ سب ترک کرنا، یہ تو سب اللہ کی صفت ہے۔ تو صحیح معنوں میں عبادت کا مفہوم نماز میں پایا جاتا ہے۔ سن لینا، صحیح معنوں میں پورے دین کا خلاصہ نماز۔ اور نماز کون سی؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا جو ستون ہے، دین کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، یوں سمجھو اس کا دین قائم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا معیار بھی نماز کو بنایا، لیکن وہ کون سی نماز؟ یہ بھی یاد رکھیں، کون سی نماز؟ جماعت کے ساتھ، مسجد میں نماز ہو، گھروں میں نہیں، ورنہ کتنی خطرناک اس کی وعید ہے معلوم؟ مختصر میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا جی یوں چاہتا ہے جب نماز کا وقت ہو تو میں کسی کو اپنے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، اور ان سے میں یوں کہوں آپ نماز پڑھاؤ، میں باہر جاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ نماز نہیں پڑھو گے؟ لیکن نہ، میرا جی یوں چاہتا ہے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جو نہیں آتے، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ صرف یہ بات مت سمجھو، علماء فرماتے ہیں آگ لگنے کا مطلب کیا؟ جس گھر میں آگ لگے گی وہ گھر ویران ہو جاوے گا، برباد ہو جاوے گا۔ تو اسی طرح آج جو اپنے گھروں میں سوتے رہتے ہیں، نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری ہو رہی ہے، امید پوری ہو رہی ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ آج بنگلے ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، اولادیں سب کچھ ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتی، اس بنا پر اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے، پریشانیوں کا گھر بنا دیا ہے، مشکلات کا گھر بنا دیا ہے، بیماریوں، بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں اور تکلیف کا گھر بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بڑی خطرناک ہے وعید مسلمانوں، سمجھو آج جس طرح آئے ہیں اسی طرح اللہ آپ کو توفیق دے ہر نماز میں آنے کی، اور خاص کر کے فجر کی نماز میں آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ ایک مختصر بات کہہ کے اپنی بات پوری کرتا ہوں ورنہ 2 بج جائیں گے۔ ایک مختصر کون سی بات مانو؟ ایک پوپ ہے بہت بڑا، انہوں نے یہ بات کہی تھی، ہماری ایک جماعت گئی ہوئی تھی،
जापान, तो वहां जो गिरजाघर था, बड़े बड़े हमारे हजरत जिम्मेदार उस जमाने के, गालिबन हजरत मौलाना उमर साहब ने ये वाकया बयान फरमाया। हो सकता है कि हजरत मौलाना यूसुफ साहब भी उस जमात में थे। वहां पर वुजू फरमाया। वाकईतन जमात वालों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि वो कुछ नहीं देखते, चाहे कैसा ही माहौल क्यों ना हो, चाहे एयरपोर्ट क्यों ना हो, चाहे प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, चाहे वो यूरोप क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका क्यों ना हो, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, सुन्नत को जिंदा बजा लाते हैं। माशाअल्लाह एक एक सुन्नत को जिंदा करते हैं। मिसवाक करेंगे, वुजू करेंगे, नमाज के वक्त नमाज पढ़ेंगे, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। ये वाकईतन इस जमाने में ये वो काम है जो सहाबा की इस जमाने की याद ताजा करते थे। इसको मामूली मत समझो। तो मुझे उम्मीद है कि इस घर से भी इंशाअल्लाह इस काम को और ज्यादा तरक्की मिलेगी, और ज्यादा फरोग मिलेगा, और ज्यादा जो लगे हुए हैं और ज्यादा इसमें शामिल होंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जब घर नया हुआ तो इंशाअल्लाह ये काम भी ताजा होगा, तरक्की होगी, वो भी नया होगा और इसमें फरोग होगा, इसमें कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह अजीज। है क्या नहीं? इंशाअल्लाह बोलो कि इंशाअल्लाह कमी नहीं आएगी। हाँ, तो वो जमात वहां गई थी, वुजू किया, सब कुछ किया। उसके बाद वो जो पोप था जिम्मेदार को मिलने आया मीर साहब को कि आपका अमीर कौन सी मिलते, हम क्या आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? तो पूरी बात की कि हम इस्लाम से। तो उसके बाद भी लंबा वाकया पेश आया, लेकिन 5 मिनट हो जाएगी, इसलिए मैं वो पूरा वाकया नहीं सुनाता। सिर्फ इतना कहा कि आपने अभी जो काम किया, जो इबादत की, इसको क्या बोलते हैं? तो कि नमाज। वो जानता था, इसके बाद भी पूछा तो कि अच्छा नमाज, आप मुसलमान हो, नमाज पढ़ते हैं, तो आपके यहाँ जुमा भी तो है? देखिए हाँ, जुमा की नमाज भी। कि जुमा की नमाज में कितने सब मुसल्ली आते कि पूरी मस्जिद भर जाती है। कोई घर में बालिग बच्चा कोई बाकी नहीं रहता, बल्कि एक औरतों को भी फिक्र होती है कि जो बालिग बच्चा अगर घर में, इसको भी वो कहेंगे जाओ जुम्मा है, और इसी तरह हर एक क्यों कहेंगे कि जाओ जुम्मा की नमाज। कोई दुकान खुली, चलो बताओ बाजार में किसी मुसलमान की दुकान खुली है? समझो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्यों दूसरी नमाजों के वक्त में हमारी दुकानें खुली रहती है? क्यों दूसरी नमाजों के वक्त में हमारे बच्चे, हमारे मुसलमान भाई, हमारी औरतें बाहर घूमती नजर आती है? क्या वजह है? क्यों हमने दूसरी नमाजों को नमाज नहीं समझा? क्या सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज है? अरे उस कौम ने यूं कहा कि तुम्हारी उम्मत जिस तरह जुमा की नमाज में शरीक होती है, इस तरह अगर फजर की नमाज में शरीक होना शुरू कर देगी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का परचम लहराएगा, पूरी दुनिया में मुसलमान गालिब आ जाएंगे, पूरी दुनिया को मुसलमान अपने पंजे में और अपने मतलब के फतह कर लेंगे और गालिब आ जाएंगे। उसने ये खुशखबरी सुनाई थी और इसने ये पेशिंग गोई सुनाई थी और यूं कहा था अगर फजर में इतने नहीं आते तो उसने ठंडा सांस लिया, अब मुझे कोई फिक्र नहीं, अभी मुसलमानों का वो वक्त नहीं आया कि हम पर वो गालिब आ सके। आज बताओ, चलो जुम्मा की नमाज में पूरे भर गए, अब फजर में देखना, ऐसा न करना, बल्कि फजर में भी पूरी मस्जिद हो, बल्कि फर्ज है। फिर कभी इंशाअल्लाह दूसरे वक्त में जब आऊंगा बयान के लिए बड़ी तफसील से बयान करूंगा। अभी तो बस इतनी मुख्तसर बात, एक इब्तिदाई मजलिस थी और हजरत का भी थोड़ा बयान करने का मौका दिया जावे। हमारे मेहमान हैं, अमरोहा के हैं हजरत मुफ्ती शकील साहब, तो वो भी मुख्तसर बात कर दे। मेरी बात तो बहुत अधूरी है, लेकिन बातें निकलती जाएगी और अपने पास इतना वक्त नहीं। और जुम्मा के बाद दूसरे भी प्रोग्राम हैं, तकमीले हिफ्ज का भी प्रोग्राम है, निकाह का भी प्रोग्राम है, फिर दुआ का भी प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। इसीलिए तो हम जमा हैं दुआ के लिए कि अल्लाह इसको कबूल फरमावे। ये सब प्रोग्राम है, इसलिए मैं अपनी लंबी बात नहीं करता, बस अल्लाह ने जितनी कहने की जल्दी जल्दी तौफीक अता फरमाई, इसको कबूल फरमावे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के वाला मुख्तसर हमारे साथ है। अल्लाह ताला तमाम अपने हजरत वाला को दावत